میں اہل حدیث کیسے ہوا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ آج موقع ہے بیان کر دیتا ہوں مختصر میں۔ پہلے بریلوی تھا، یہاں تک کہ پیر محمود رضوی کا مرید بھی تھا۔ پیر محمود رضوی آصف نگر جو مراد نگر ہے وہاں پر آج بھی مرید بناتے ہیں لوگوں کو۔ میں ان کا مرید تھا، قادری سلسلے سے جڑا ہوا تھا، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف اعمال اور نظریات رکھے جاتے ہیں اس میں۔ اور ایم ایس مختہ اپوزٹ راج بھون مسجد محمدیہ ہے، وہاں پر سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی میں نے سلام پڑھا ہے۔ حالانکہ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے اور اعشار پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ بحث الگ ہے جو سلام اور نعت پڑھی جاتی ہے، اس میں شرکیہ کفریہ الفاظ بھی رہتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ پہلے تو اعشار ہی پڑھنا جائز نہیں ہے مساجد میں۔ ایسے بھی کام کیے، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی۔ یہاں تک کہ میں تو پیر محمود رضوی کے جو پیر ہے، یعنی جو اس کے دادا پیر ہماری بھاشا میں جو کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہر کر میں ڈائریکٹ اس سے مانگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کیا ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں مانگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال شرک اور کفر کی لعنت میں ڈوب چکا تھا، رب کی وحدانیت کو بھلا چکا تھا، محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات و خرافات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد میں نے تبلیغی جماعت کو قبول کیا، یعنی تبلیغی جماعت میں داخل ہوا۔ بامشکل 1 مہینہ بھی میں اس جماعت میں نہیں رہا، کیونکہ مجھے بریلویت اور تبلیغیت میں کوئی فرق نہیں دکھا۔ یعنی بریلویت اور دیوبندیت جو تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھا۔ بس اتنا ہی فرق ہے، وہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہاں نہیں۔ وہاں جھنڈا لگایا جاتا ہے، یہاں نہیں۔ ادھر بھی بدعات و خرافات موجود ہے، یہاں تک کہ علماء دیوبند کے عقائد تو شرکیہ کفریہ ہے۔ میرے کلپ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، جسے شک ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تبلیغی جماعت میں تھا تو اللہ رب العزت نے مبین صاحب کو ذریعہ بنا دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے تمام معاملات کو آسانی میں تبدیل کر دے، تمام کے تمام ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پر رحم کرے، دنیا و آخرت میں خیر کا معاملہ کرے، جس کے ذریعے مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد اس کا بھی شکر ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ مبین صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث کے قادم تھے اور لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میری ان سے گفتگو ہوئی رفع الیدین پر، عقائد پر نہیں، رفع الیدین پر ہوئی۔ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ مسائل پر ڈیبیٹ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کوئی سوال کرتا ہے تو اسے جواب دینا چاہیے، وہی چیز اس کے حق پر آنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ رفع الیدین پر گفتگو کی، الحمدللہ انہوں نے کتابیں کھولی اور پیش کیا کہ یہ سنت ہے، ثابت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب جو منسوخ کہتے ہیں انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس پر دلائل پیش کیے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس پر بھی دلائل پیش کیے۔
फिर उसके बाद सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33 पढ़कर सुना दी, जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने अमाल ज़ाया ना करो, बर्बाद ना करो, गारत ना करो, वला तुबतिलु अमालकुम, और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। इस तरह से बता दिया। उसके बाद 3 दिन तक मैं यही सोचता रहा, रफलदैन करना तो सुन्नत है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा तो पढ़ना सुन्नत है। जबकि मैंने मस्जिद मोहम्मदिया के मशहूर मारूफ मौज़िन है, उनसे मैंने पूछा था, जानते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इमाम पढ़ता है ना, इमाम पढ़ता है ना, हम क्यों पढ़े। अल्लाहु अकबर, इमाम तो नमाज भी पढ़ता है, हम भी क्यों पढ़े। बहस तो बड़ी तवील है। बहरहाल सुन्नत है रफलदैन, रफलदैन मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित है। सूरह फातिहा हर रकत में इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है और मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित है। इसी तरह से नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना साबित है। ये 3 ही मसाइल उन्होंने पेश किए थे। फिर उसके बाद कुरान मजीद की आयत पेश की थी और कहा कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करता है, अल्लाह की किताब और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के खिलाफ करता है, उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। बस 3 दिन लगे, मैं यही सोचता रहा। तबलीगी जमात की मस्जिद में जाया करता था और इसी इमाम के पीछे 3 दिन लगातार पढ़ता था, लेकिन यही सोचता था पढ़ते वक्त, वही कुरान मजीद की आयत याद आया करती थी और मैं सोचता था अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे अमाल कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो मुखालिफत कर रहा हूँ, इताअत नहीं, पैरवी नहीं। जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर रब्बुल आलमीन ने भेजा, उसकी मैं तो नाफरमानी कर रहा हूँ। बस 3 दिन के बाद दोबारा मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मसाइल अल्लाह की मदद से मालूम होते गए और मैं तौबा करता गया और जो किताब व सुन्नत से साबित है उसी तरह से अपना अकायद और नज़रियात बनाता चला गया। बहरहाल मुख्तसर में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने मुबीन साहब के ज़रिए हिदायत दी है।